صبح سے شام تک کھڑے رہے، صرف نماز کے لیے جاتے، ہمارے نبی صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ۔ فرمایا کہ میں نے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، یہاں پر بات نہیں کرنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا عورت کی بات سننے کے لیے صحابہ کے مجمع سے اٹھنے لگے۔ جب اٹھے تو کچھ صحابہ اس عورت کے محلے کے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے محلے کے تھے۔ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پاگل عورت ہے، آپ اس کی بات کے اوپر باہر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، اس نے تجھے باہر آنے کے لیے کہا یا مجھے کہا ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کہا ہے۔ تو فرمایا، اگر مجھے کہا ہے تو مجھے جانے دے، میں اس کی بات سنوں گا۔ جس کی کوئی بات نہیں سنتا، ہمارا نبی تو اس کی بھی بات سنتا ہے۔ جس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، ہمارے نبی تو اس کے لیے بھی اپنا وقت نکالتے ہیں۔ ہمارے نبی کی اخلاق دیکھیے کہ ایک نہ جاننے والی عورت آگے کہہ رہی ہے کہ میری بات سنو۔ تو جب صحابہ کے مجمع سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے یہاں پہ آپ سے بات نہیں کرنی، اب میرے ساتھ وہ صحرا میں چلیں، میں وہاں جا کے آپ کو بات سناؤں گا۔ دو جہانوں کا سردار ہے، پاگل عورت کے پیچھے چل رہا ہے اس کی بات کو سننے کے لیے۔ جب صحرا میں چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں بتاؤ کیا کہنے آئی تھی مجھے؟ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ مجھے پاگل کہہ کے چھیڑتے ہیں، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے نا کہ مجھے پاگل نہ کہا کریں۔ آپ کی یہ لوگ بات مانتے ہیں، آپ مدینہ والوں کو کہہ دیجئے کہ مجھے یہ پاگل نہ کہا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تجھے کوئی پاگل نہیں کہے گا، میں ان کو کہہ دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہمارے نبی تو ایسے اخلاق کے مالک تھے۔ ہمارے نبی دیکھیں کہ ہمارے نبی کی یہ سنت تھی، ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا۔ جب بھی کوئی آدمی آتا تھا ہمارے نبی کے پاس، جب تک کہ وہ اٹھ کے نہیں جاتا تھا، ہمارے نبی وہاں سے اٹھا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی اس کے پاس کھڑے رہتے تھے، ہمارے نبی اس کی بات کو کان لگا کے سنتے تھے۔ ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا، کسی کی بات کو جو ہے وہ منہ ادھر کر کے نہیں سنتے تھے۔ جو بول رہا ہوتا تھا اس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے تو بات اس کی سنا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی جو ہے وہ ہر آدمی کی بات کو تسلی سے سنتے اور پھر تسلی سے اس کا جواب دیا کرتے۔ ایک کافر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے کوئی معاملہ کرنا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کھڑے ہو جائیں اور میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں تو آپ سے پھر بات کرتا ہوں، پھر بات طے کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے شام تک کھڑے رہے، صرف نماز کے لیے جاتے، ہمارے نبی صبح سے لے کر شام تک کھڑے رہے تو وہ آدمی نہ آیا۔ اور شام کو جب گزرا نا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو ان سے جا کے ملا، جی میں بھول گیا تھا، میں کسی اور کام میں مشغول ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یار تو نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا تھا۔ اتنی بات کی اور چلے گئے۔ کہ ہمارے نبی کے دیکھیں کہ ان طریقوں کو دیکھ کے لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اس عمل کی وجہ سے کہ یہ اتنے اعلیٰ ظرف کے مالک ہیں، ان کا طریقہ اتنا محبت والا ہے، یہ اتنا لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائی دوستو، یہ طریقے میری زندگی میں آ جائیں،
آپ کی زندگی میں آ جائیں، سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں اللہ ان طریقوں کو پیدا فرما دے۔